السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیوٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تختی نمبر 2 مرکبات۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی وہ تختی نمبر 1 مفردات پڑھی۔ اس میں ہم نے ہر حرف کا مخرج علیحدہ علیحدہ بتایا کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 17 مخارج بتائے گئے، اور 17 مخارج کیسے پڑھنے ہیں، کون کون سی جگہ ہے ادا کرنے کی، حروف کے ادا کرنے کی۔ تو آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 2۔ تختی نمبر 1 جو ہے وہ ہے مفردات۔ مفردات کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ حرف، اور مرکبات کا مطلب تختی نمبر 2 مرکبات جو ہیں، مرکبات کا مطلب ہوتا ہے ملے جلے حرف۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تختی نمبر 2 مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، لام الف۔ یہ لام لکھا ہوا ہے، اس لام کو شارٹ کر کے لکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر اس لام کی نہیں سمجھ آ رہی تو آپ تختی نمبر 1 میں آ جائیں۔ تختی نمبر 1 کے اندر یہ دیکھیں گے کہ یہ لام لکھا گیا ہے۔ یہ کیا لکھا ہے جی؟ یہ لام لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہی یہ بھی لام لکھا گیا ہے، اس کو بھی ہم لام پڑھیں گے۔ اس کو ایسے پڑھیں گے، لام الف لام الف۔ یہ بھی اسی طرح لام لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد با الف، جن لوگوں نے با کو شارٹ کر کے لکھا ہے، اس کے نیچے 1 ڈاٹ ہے تو اس لیے اس کو با پڑھنا ہے۔ اگر ہم پہلی تختی میں دیکھیں تو وہاں پر با کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ با لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیم یہی شیپ آپ کو یہاں پر نظر آئے گی۔ تختی نمبر 2 میں جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو اوپن کرتے ہیں جی۔ یہ دیکھیے، یہ سیم ایسی شیپ ہے با جیسے، تو یہ با لکھا ہوا ہے، با الف۔ اس کے بعد پھر آگے یہ بھی لام لکھا ہوا ہے، یہ بھی لام کی ایک شیپ ہے، لام الف لام الف۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ تو سمپل سا، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لام ہی لکھا ہوا ہے، لام لام الف۔ یہ بھی ایک شیپ ہے لام کی، لام ایسا بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد لام ہا۔ اسٹوڈنٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں، یہ جو فرسٹ ہے، یہ ہم نے اس کو چھپا دیا تو یہ اوپر والا جو ہے یہ بھی ایک لام کی طرح کا ہے، یہ قرآن کریم کے اندر ایسا لکھا ہوا آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ لام آپ کو بتا دوں کون سا، پھر سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو مشکل سے سمجھ آتی ہے، تو چھوٹے اسٹوڈنٹ یہ دیکھیے بیٹا، یہ لام لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح کا لام ان لوگوں نے تختی نمبر 2 میں بھی لکھا ہے، جیسے اوپر پڑھا لیکن اس کی شیپ اور تھی۔ تو یہاں پر یہ جو لام لکھا گیا ہے اس کو آپ نے لام پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ لام کے بعد کیا لکھا گیا ہے؟ جو یہ ہم نے لام کو چھپا دیا، اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ہا لکھا گیا ہے۔ تو اس مکمل لفظ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لام ہا لام ہا لام ہا۔ نیکسٹ ون، لام الف۔ ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، لام الف
اچھا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی طرح کا لام لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیے جی 1 2 3 4 5. یہ 5 طرح سے ان لوگوں نے لام الف لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم جب ہم پڑھیں گے تو ایسا لام الف لکھا ہوا یقیناً آئے گا. ان کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے الفاظ, ایسے حروف لکھے ہوئے قرآن کریم کے اندر آئیں گے تو آپ نے ان کو سکپ نہیں کرنا, بلکہ ان کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آگے اگلا حرف ہے با لام با. دیکھیے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا با الف, اسی طرح یہاں پر بھی یہ با جو ہے انہوں نے شارٹ کر کے لکھا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو با پڑھنا ہے. اوکے, اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ با کے بعد اگلا حرف ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ اگلا حرف کیسے لکھا گیا. یہ دیکھیے جی, یہ با تھا. اوکے, با کے بعد آپ کو یہ میں نے دونوں حرف جو ہے ان کو چھپو دیا اور یہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ لام لکھا گیا ہے. تو فرسٹ لیٹر ہم نے جو پڑھا وہ تھا با. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ لیٹر لام. دونوں لیٹر ہم نے پڑھ لیے با لام. ٹھیک ہے, اور تیسرا لیٹر تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بھی با لکھا گیا ہے, تو اس کو بھی ہم نے با پڑھنا ہے. تو مکمل لفظ کیسے پڑھیں گے؟ با لام با, اس طریقہ سے پڑھیں گے. پھر پڑھتے ہیں با لام با. نیکسٹ ون کی طرف آتے ہیں. یہ لکھا گیا ہے کاف. اسٹوڈنٹ دیکھیے یہ جو کاف اس کے ساتھ لکھا گیا ہے یہ بھی کاف لکھا گیا, یہ دونوں کاف لکھے گئے ہیں, لیکن پہلے والا کاف ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کاف لکھا ہے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلی تختی میں کیا بتایا جاتا ہے. پہلی تختی کی طرف آتے ہیں. دیکھیے بیٹا یہ کاف لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا یہ کاف لکھا ہوا ہے. تو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ کاف جو ہے ایک طرح کا لکھا ہوا نہیں آتا بلکہ اور طرح کا بھی آتا ہے. تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو شیپ ہے یہ بھی کاف کی شیپ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کاف, اس طریقہ سے پڑھنا ہے. نیکسٹ ون بیٹا جی, نیکسٹ ہے جی پھر جو پیچھے آپ نے پڑھا پہلی تختی میں, یہ تو سیم ایسا ہی لکھا ہوا ہے, اس کو بھی کاف پڑھیے گا, کاف, اس طریقہ سے. اوکے, تو یہ دونوں کاف دو طرح سے لکھے گئے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دو طرح سے کاف لکھے گئے ہیں. پہلی طرح سے کاف یہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈلی یہ لکھا گیا ہے. دو طرح سے کاف لکھا گیا. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دو طرح سے کاف لکھا ہوا ہے. اور ایک اور بات بیٹا جی کہ یہ جو کاف کا سائن ہے نا, یہ لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ سائن اور دوسرا یہ, ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سائن ہے نا یہ کاف کے سائن ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں گے آپ کو آپ کے لیے آگے پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا. جی بیٹا جی, امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. پھر پڑھتے ہیں کاف کاف. نیکسٹ ون کی طرف آتے ہیں جی کاف. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لکھا گیا ہے کاف یہ والا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائن یاد رکھنا ہے آپ نے یہ والا. تو یہ دیکھو ایسا سائن آ گیا نا, تو اسی کاف کو ان لوگوں نے شارٹ کر کے لکھا ہے, تو آپ نے اس کو کاف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کاف کے بعد کا لیٹر تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اسٹوڈنٹ. یہ دیکھیے یہ کاف اور نیکسٹ لیٹر با. تو اس مکمل حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ اس مکمل حرف کو کاف با, یہ مکمل لفظ کاف با پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ون کی طرف آتے ہیں بیٹا جی کہ
جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے سائن کو یاد رکھنا ہے، تو یہ دیکھیے یہ سائن ہے، یہ کس کا سائن ہے؟ جیسے یہ سائن آپ نے دیکھا، یہ کاف کا سائن ہے، تو اس کو ہم کاف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے بیٹا؟ کاف با، اس طریقہ سے پڑھنا ہے، کاف با، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کاف با، جس طرح سے دو طرح سے کاف لکھے گئے ہیں، دونوں طرح سے کاف ہم نے پڑھے، تو آپ نے ان کو ذہن نشین رکھنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے کہ یہ جو شیپ لکھی ہوئی ہے یہ کاف کی لکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ون کی طرف آتے ہیں بیٹا، یہ اکثر بچے پڑھتے ہیں، اس کو یا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ اس کو یا نہیں پڑھنا، یہ آپ کو شیپ تو یا کی نظر آ رہی ہے نا، لیکن یہ حقیقت میں یا نہیں ہے بیٹا، یہ کاف کی شیپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کاف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ کاف۔ اچھا بیٹا، یہ کاف کے بعد جو لیٹر ہے وہ تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کیا لیٹر ہے، وہ لیٹر ہے الف، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکمل لفظ کیسے پڑھیں گے؟ کاف الف، اس طریقہ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے 3 لائنز پڑھی ہیں، تو میں 3 لائنز دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام الف لام الف با الف لام الف لام، لام الف لام الف لام حاء لام الف با لام با، کاف 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 با کاف با کاف الف۔ تو آج ہم نے لیسن نمبر 2 کے 3 لائنز پڑھی ہیں، تو اس سے آگے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ساری باتیں میری سمجھ آئی ہوں گے، تو ان پر عمل کیجیے گا، پریکٹس ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔